سایہ کرنے والا. یہ جو ذل کا لفظ ہے عربی میں، یہ سائے کو کہتے ہیں، اور سائے کی اہمیت سے خاص طور پر ہم سب بھی بات سے واقف ہیں، لیکن خاص طور پر وہ طویل سفر طے کرنے والا مسافر. اور سفر بھی اگر آپ اندازہ کریں 1400 سال پہلے کے جو اسوار ہوا کرتے تھے، یعنی طویل پیدل سفر کرنا، سواری پر سفر کرنا، اور دھوپ کی تپش ہے، لیکن جہاں کہیں برف کا کوئی سایہ، کوئی شیلٹر مسافر کو میسر آ جائے تو اس شیلٹر میں آ کے جو مسافر ہے وہ ایک اطمینان اور ایک سکون ہے کہ جو کہ محسوس کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذل کا لفظ استعمال کیا ہے اس ماہ مبارکہ کے لیے کہ فقط اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ کرنے والا، یعنی تم اس رمضان کے سائے میں آ جاؤ گے تو تمہیں ایک بڑا اطمینان اور ایک سکون ہے کہ جو کہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ راحت اور یہ سکون ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. رمضان کا وہ سایہ، وہ شیلٹر ہم سب کو نصیب فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا کہ فقط اضلکم شہر عظیم، یہ ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے. شہر المبارک، آپ نے مزید مدح فرمائی کہ یہ مہینہ ہے کہ جو کہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. یہ جو برکت کا لفظ ہے اس کے دو مفہوم ہیں، اور ایک مفہوم ہے کہ کسی شے کے اندر جو خیر ہے وہ باہر آ جائے، برآمد ہو جائے. تو لہٰذا یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے رمضان مبارک کا مہینہ جو بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں بندہ مومن کے اندر جو خیر ہے وہ برآمد ہوتا ہے، اس کے اندر جو نیکی کا جذبہ ہے وہ پھوٹتا ہے اور وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، خاص طور پر اس ماہ مبارکہ میں. ایک مفہوم برکت کا مزید ہے کہ جو ہم عام فہم ہے وہ ہم جانتے ہیں، یعنی کم شے زیادہ کو کفایت کر جائے. اس معنی میں بھی یہ برکت کا لفظ ہے کہ جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر ہم نے 10 افراد کو انوائٹ کیا ہے ڈنر پہ اور آ گئے 20 اور وہ 10 کا کھانا 20 کو کفایت کر گیا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کھانے میں کیا ہو گئی؟ برکت ہو گئی. تو شہر المبارک، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بابرکت مہینہ ہے، یعنی کم اعمال پر بڑے بڑے اجور ہیں کہ جن کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں، اور ان کے تذکرے ابھی آگے آ رہے ہیں. تو فرمایا شہر المبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. پھر فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ماہ مبارکہ کہ جس کی ایک رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ رات کون سی ہے آپ بتائیں گے؟ لیلۃ القدر، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر، جس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا. اس کی وجہ ہم سمجھیں گے، اس کا سبب کیا ہے، اس ایک رات کو 1000 مہینے سے بہتر کیوں قرار دیا گیا، وہ سبب انشاءاللہ ریزن وہ آگے آ جائے. پھر آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ من تقرب فی، بلکہ 2 عبادات کا تذکرہ آپ نے فرمایا. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے دن کا جو روزہ ہے اس کو فرض عبادت قرار دیا، اور جو رات کا قیام ہے اسے بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا. یعنی سنت موقدہ کی جس میں ہم نماز تراویح میں قیام اللیل اس میں قرآن کی سماعت کرتے ہیں. دن کے روزے کو فرض عبادت اور رات کا جو قیام ہے نماز تراویح میں قرآن مجید کی سماعت، اس سے بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس ماہ مبارکہ میں کوئی شخص اللہ کا قرب، اس کی رضا کے لیے کوئی ایک نفل عبادت انجام دیتا ہے. اب اس کی جو فیوز و برکات ہیں ذرا آپ نوٹ فرمائے. یہ 15 کوئی نکات ہیں کہ جو اس حدیث میں ہمارے سامنے رمضان کی عظمت اور اس کے فیوز و برکات کے ذیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمودات میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس ماہ مبارکہ میں کوئی ایک نفل عبادت، یعنی نفل عبادت سے مراد کیا ہے کہ فرض کے علاوہ کوئی سنت ہے یا کوئی نفلی عبادت ہے، اور وہ نماز سے متعلق نفلی کوئی عبادت ہو یا اور کوئی دیگر نفلی کام ہو، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کمن اتی فریضۃ فیما سوا، تو ایک نفل کا جو اجر ہے اس ماہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر اس ایک نفل کا اجر ہے کہ جو کہ عطا فرماتے ہیں. اب یہاں ذہن میں یہ خیال آپ کے آیا ہوگا لازمی کہ رمضان مبارک میں جہاں ہم نفلی عبادات انجام دیتے ہیں تو فرائض بھی تو ادا کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفل عبادت کا اجر ایک فرض کے برابر قرار دے رہے ہیں، ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں، تو پھر فرض کا اجر کتنا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی جو کوئی ایک فرض عبادت اس ماہ مبارکہ میں انجام دے گا، کمن کانا سبینا فریضۃ فیما سوا، تو اللہ تعالیٰ اس کو غیر رمضان کے
70 فرضوں کے برابر اجر ہے کہ جو کہ عطا فرماتا ہے. ایک نفل کا اجر ایک فرض کے برابر, ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر. یہ ہے وہ فیوز و برکات کہ جو اس ماہ مبارکہ کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید جو اس کی مدح ہے رمضان مبارک کی, وہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ, یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ, اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. ایک صبر ہے کہ جو رمضان مبارک میں ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہے کھانے پینے پر صبر. یعنی صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک جو بھی 13-14 گھنٹے جو وہ بنتے ہیں, تو اس میں ہم کھانے پینے پر, مادی چیزوں پر صبر ہے کہ جو کہ کر رہے ہوتے ہیں, نفسانی خواہشات سے بچ رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے, اور الحمدللہ ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک صبر تو یہ ہے کہ جو ہم آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک صبر خاص طور پر میں توجہ دلانا چاہوں گا جو کہ ہمیں کرنا ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے, اور وہ ہے اپنے ایٹیٹیوڈ پر صبر, اپنے مزاج پر صبر. اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ 13-14 گھنٹے بھوکا پیاسا انسان روزے میں رہتا ہے تو اس کے مزاج میں ایک چڑچڑا پن ہے کہ جو کہ آ جاتا ہے. خاص طور پر کراچی کی جو ٹریفک ہے, کوئی جاب سے آ رہا ہے, کوئی کاروبار سے آ رہا ہے, اپنے واپس لوٹ رہا ہے, تو درمیان میں ٹریفک جیم ہو گیا, اس میں جو ہے وہ ایک مزاج میں تلخی آ جاتی ہے. پھر اگر کوئی بس کے سفر کوئی کر رہا ہے, کوئی دیگر سواری میں کسی کی کونی لگ گئی, کسی کا پاؤں پڑ گیا, تو پھر ایک دم سے پھٹ پڑنے کا معاملہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, تو جہاں ہمیں کھانے پینے پر صبر کرنا ہے وہاں اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی صبر کرنا ہے. اور یہ مزاج جہاں باہر لوگوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ ہمیں کرنا ہے اپنے مزاج پر صبر, وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی گھر والی کے ساتھ, اپنی خواتین کے ساتھ. یعنی عموماً ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ تو وہ معاملہ رکھ جاتے ہیں اچھا کوئی, لیکن یہ ہے کہ وہ سارا باہر کا غصہ جو ہے وہ گھر پہ آ کے نکالا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے گھر والے تو زیادہ حقدار ہیں اپنے صحیح مزاج کے اعتبار سے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. تو یہ صبر کا مہینہ ہے, وجہ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صبر کا بدلہ کیا فرمانا ہے اللہ کے رسول, وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ, صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ مومن کی پوری زندگی سے عبارت ہے صبر. قدم قدم پر جو ہے وہ صبر ہے کہ جو کہ انسان کو کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ صبر کی دولت اس ماہ مبارکہ کی برکت سے ہم سب کو نصیب فرمائے. پھر آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاتِ, یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. یہ سمپیتھی کا ایک جذبہ ہے کہ جو اس ماہ مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امٹتا ہے انسان کی یعنی اندر سے. دوسروں کی مدد کرنا, اور خاص طور پر جو صدقہ اور خیرات کا معاملہ اس میں, اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ, دوسروں کی ہیلپ کرنے کا معاملہ, یہ جذبہ ہے کہ جو امٹتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اور آپ 13-14 گھنٹے 29-30 دن جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا کہ جو غیر رمضان میں بھی ایک ایک وقت کی روٹی بامشکل جو ہے وہ ان کو مل پاتی. تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے بھوک کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہوتے ہوں. لہٰذا یہ ہے کہ اس ماہ مبارکہ کی بدولت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے, تو اس میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ابھارتے ہیں زیادہ. اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں استقامت جو ہے وہ نصیب فرمائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے مزید جو بھی خیر و برکت کی کیفیات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے. یعنی یہ رزق کا مفہوم بھی بڑا محدود ہمارے ذہنوں میں ہے. سنت سے, شریعت سے جیسے جیسے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں ویسے جو ٹرمنالوجیز ہیں, جو اصطلاحات ہیں دین اسلام کی, وہ بھی بڑی ہم لمیٹڈ کرتے جا رہے ہیں. یہ جو رزق کا مفہوم ہے یہ بڑا وسیع ہے عربی میں, یعنی اللہ کی جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کا رزق ہے. لہذا جب اللہ کا رسول فرمانے کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں اس ماہ مبارکہ میں, تو ایک تو مادی رزق جو کہ ہمارا ایک محدود تصور ہے کہ ہم کھانے پینے ہی کی چیزوں کو رزق سمجھتے ہیں, تو بلا شبہ اس میں بھی اضافہ ہمیں نظر آتا ہے. کیسے؟ یعنی سحری اور افطاری کے موقع پر ایسی ایسی دسترخوان پر چیزیں سجی ہوتی ہیں کہ جو غیر رمضان میں اس کی طرف نہ توجہ جاتی ہے نہ رغبت جاتی ہے, کھانے کی کوئی رغبت بھی نہیں ہو پاتی, لیکن یہ کہ وہ دسترخوان پہ سجی ہوتی ہے. تو مادی رزق میں بھی بلا شبہ اضافہ ہوتا ہے, لیکن خاص طور پر
ایک رزق میں آپ اضافہ دیکھیں گے اور وہ ہے روحانی رزق، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے اندر اس کا اضافہ فرماتے ہیں۔ روحانی رزق سے کیا مراد ہے کہ نیکی کی طرف میلان، ٹرینڈ، نیکی کرنے کا جذبہ، گناہ سے بچنے کے حوالے سے ایک قوت انسان میں اور آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ روحانی رزق ہے کہ جس میں خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ تو بلا شبہ اللہ کے رسول فرمانے کہ اس ماہ مبارکہ میں بندہ مومن کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے روزہ افطار کرانے کا جو اجر ہے وہ بیان فرمایا۔ یہ 3 اجور ہیں کہ جو روزہ افطار کرانے کے حوالے سے اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فطر صائم، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، نمبر 1 کان لہو مغفرۃ لذنوب، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کے حوالے سے جو اصول ہے وہ ذہن میں رکھیں شریعت کا۔ ایک گناہ کی قسم ہے صغیرہ گناہ اور دوسری قسم ہے کبیرہ گناہ۔ جو صغیرہ گناہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ تعالیٰ اس کو جھاڑ دیتے ہیں، یعنی جس طرح سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کے اعضاء سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے کہ درخت ہلانے سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ صغیرہ گناہ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے اس کا اصول یہ ہے شریعت کا کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ لہٰذا احادیث میں جو یہ تذکرے آتے ہیں کہ گناہ کی بخشی، تو یہ صغیرہ گناہوں کے حوالے سے بات ہے۔ تو فرمایا پہلا اجر کیا ہے روزہ افطار کرانے کا کہ کان لہو مغفرۃ للذنوب، اس کے گناہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ وعتق رقبتہ من النار، دوسرا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ اس کے لیے جاری فرماتا ہے۔ اور تیسرا اجر یہ ہے کہ اسے روزے دار کے برابر اللہ تعالیٰ اجر ہے کہ جو کہ عطا فرماتے ہیں۔ کس کو؟ کہ جس نے روزہ افطار کرایا اس کو روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے۔ اب یہ 3 اجور جب اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں تو سامنے کون بیٹھے ہوئے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہیں رضوان اللہ اجمعین، اور ان میں بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جو کہ فقراء صحابہ میں سے ہیں، جن کو یعنی کئی دن جو ہے وہ بھوکے پیاسے ان کو گزرنا پڑتا تھا۔ لہذا یہ ہے کہ یہ یعنی مفلس صحابہ خاص طور پر اس لحاظ سے، کیونکہ یہ خاص طور پہ اصحاب صفہ کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو یہ اصحاب صفہ کون تھے کہ جنہوں نے اپنے پوری زندگی وقف کی تھی دین کی سمجھنے اور سمجھانے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب معاشی جو ایکٹیویٹی ہے اس سے اپنے آپ کو بالکل آزاد کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ لازمی بات ہے کہ اب ان کو کئی دن بھوک پیاس سے بھی گزرنا پڑتا تھا، اور اسی میں حضرت سلمان فارسی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اس خطبے کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ اصحاب صفہ، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم بھوک کی وجہ سے بعض دفعہ ہم بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں مرگی کا دورہ ہے کہ بھوکے پڑا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے ہمیں کہ یہ اصحاب صفہ اور اس طرح کی جو یہ فقراء صحابہ ہیں، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی حاشے خیال میں بھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ معاذ اللہ دنیا میں نہیں چل سکے، کامیاب نہیں ہوئے تو پھر دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ معاذ اللہ کوئی حاشے خیال میں ایسی بات نہ، کیونکہ یہ وہ عظیم پرسنالٹیز ہیں، گریٹ پرسنالٹیز ہیں کہ اگر یہ دنیا میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کچھ نہیں کما سکتے، کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتے، لیکن دین کی خاطر یہ قربانیاں ہیں کہ جو کہ سیکریفائز انہوں نے کیا ہے، کہ جن کے مرہون منت ہیں ہم آج کی اتنی آسانی کے ساتھ اور ٹھنڈے ماحول میں ہم یہ دین کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اصحاب صفہ اس طرح کے افراد ہی صحابہ کرام یہاں پر موجود تھے اس محفل میں کہ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ان کے پاس تو اتنا وسائل نہیں تھے کہ اپنی بھی پیٹ کی آگ بجھا سکتے، تو اب یہ دوسروں کو افطار کیسے کراتے؟ تو اب ایسے صحابہ نے تڑپ کر جو ہے وہ پوچھا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول جو آپ نے روزہ افطار کرانے کی اجور عطا فرمائے، تو ہم میں سے اکثر کے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، وسائل نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو افطار کریں۔ اب اس سوال کا مطلب کیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم ان اجور سے محروم ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا سامان نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے لیے روزے دار کے برابر اجر نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں۔ یہ تڑپ کر جو سوال کیا ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ یہ تھا کہ کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی میں ان کی لائف کی جو چیک لسٹ بنی تھی اس میں ٹاپ پر جو ہے وہ آخرت لکھی گئی تھی۔
تو جب ٹاپ پر آخرت لکھی ہے، پرائورٹی جو ہے وہ آخرت ہے، تو پھر اسی کے مطابق پورا لائن آف ایکشن ہے صحابہ کرام کا کہ جو کہ بنا تھا، اور ہر وقت فکر یہ رہتی تھی کہ میں آخرت میں کس طرح سے کامیاب ہو جاؤں، کیا ایسے میں اعمال کروں۔ لہذا طلب کے پوچھا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آج ہمارا ٹرینڈ جو ہے وہ مختلف ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کی چیک لسٹ پر دنیا کو جو ہے وہ کلیئر کیا ہے، ٹاپ پر رکھا ہے، اور آخرت کو سیکنڈری رکھا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ پھر پورا جو مین آف ایکشن ہے وہ ہمارا دنیا ہی کی تھاٹس میں، تفکرات میں وہ لگتا ہے۔ بھئی یہ پی پی ایلز کے شیئر میں بڑے چڑھے ہوئے ہیں، وہ خرید دوں تو میرا سرمایہ جو وہ ملٹیپل اٹھ جائے، کہاں میں اپنی انویسٹمنٹ کروں کہ مجھے منافع جو ہے وہ زیادہ ملے۔ اب یہ تفکرات ہے ہماری کی جو کہ صحابہ کرام آخرت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، تو دنیا تو مل ہی گئی ہے، دنیا تو سبھی کو مل جائے۔ اور اس حدیث پر ہمارا کامل یقین ہو جائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو فرشتہ آ کر چند باتوں میں سے ایک بات یہ بھی لکھ جاتا ہے کہ یہ رزق کتنا حاصل کرے گا اس دنیا کی زندگی۔ تو رزق کی فکر ہمیں نہیں کرنی، رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ تو چرند پرند کو بھی جو کہ صبح بھوکے نکلتے ہیں پیٹ بھر کے اور اپنے بچوں کے بھی لاتے ہیں، تو وہ اشرف المخلوقات کو بھوکا مارے؟ قطعاً نہیں۔ یہ جو افلاس نظر آتی ہے، یہ افراد و تفرید، یہ اپنے مین میڈ لاز ہیں کہ جو کہ اکنامک سسٹم ہم نے بنایا ہے، تو پھر یہ ہمیں ایک ڈسکرمنیشن جو وہ نظر آتی ہے ہیوز اور ہیوز ناٹ کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کے پوچھا ہے۔ اب اس اور ان مواقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کو جس طرح سے سہارا دیتے تھے، اور یہ کئی مواقعوں پر، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ تو کئی مواقع ایسے ہیں کہ جس میں یہ ایٹیٹیوڈ اللہ کے رسول کا نظر آتا ہے، اس موقع پر بھی نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ اپنے جو بھی ساتھی ہیں ان کو ذرا سہارا دیا، کیا الفاظ ادا کیے؟ آپ نے فرمایا کہ یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ 3 اجور، گناہوں کی بخشش، جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ اور روزے دار کے برابر اجر، یہ اس کو بھی عطا فرما دے گا من فطر صائما، کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے، علی مزقۃ لبن او شربۃ من ماء، پانی یا لسی کے گھونٹ پر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ 3 اجور ہیں کہ جو کہ عطا فرما دے۔ اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ پانی اور لسی کے ایک گھونٹ کا مسئلہ نہیں، مسئلہ اصل میں ہے خلوص کا، انٹینشنز کا۔ اگر تو خلوص ہے عمل میں، تو چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اجور عطا فرمانے پر قادر ہے۔ لیکن یقین کیجئے اگر تو اعمال بڑے بڑے ہوں لیکن وہ خلوص سے تہی دست ہوں، وہ خلوص اس میں نہ ہو عمل میں، تو وہ 0 سے بڑے بڑے اعمال وہ ملٹیپلائی ہوگا۔ یعنی وہ 3 اشخاص کا معاملہ تو آپ کے ذہن میں وہ حدیث آگے ہوگی، یعنی دنیا میں بڑے بڑے اعمال کر کے جب آخرت میں وہ افراد پہنچے ہیں، ایک شہید ہے جان قربان کرنے والا، ایک عالم ہے علم بانٹنے والا، ایک سخی ہے مال بانٹنے والا، اور لوگوں میں اللہ کے بندوں میں وہ مال تقسیم کیا اور علم بانٹا ہے، اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی، لیکن اوپر پہنچے ہیں اللہ کے حضور معاملہ آیا ہے تو مسئلہ کیا آیا؟ اوندے منہ گھسیٹ کر نتیجہ یہ نکلا تینوں کو جہنم واسطے، شہید، عالم، سخی، اور تینوں کا مسئلہ کامن کیا تھا؟ انٹینشن، اس میں فتور، نیتوں میں خلوص نہیں تھا، تہی دست۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے نیتوں کا، اور آج اگر ہماری نیت میں کوئی الٹیریئر موٹیو آ جائے، کسی عثمانیہ ریسٹورنٹ میں ہم افطار ڈنر جو ہے وہ پارٹی ارینج کر لیں، لیکن نیت میں کیا تھا کہ میں بڑے بڑے آفیسرز کو جو ہے وہ بلا لوں گا کہ جن کے پاس میرے فلاں مسئلہ پھنسا ہے، فلاں فائل میری پھنسی ہے، اور اس بہانے وہ فائل میں نکلوا لوں گا، تو کیا خیال ہے یہ افطار ڈنرز یہ کیا ہے؟ یہ نیت میں خرابی آ گئی تو یہ 0 سے ملٹیپلائی کا معاملہ وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج ہمارا ٹرینڈ یہ ہے، اور اس ٹرینڈ کو اور بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک کیفیت یہ ہے کہ بھئی رمضان کے مہینے میں ایک تھالی میں ساری چیزیں سجائی جائیں اور مسجد کے امام صاحب کو دیا جائے اور بیڑا پار اس سے ہو جائے گا، باقی ساری سرٹیفکیشن حرام خوری کی وہ پھر اس طرح سے مل جائے۔ یہ ذہن میں اگر چیزیں ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اس غلط فہمی کو بھی ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں کسی کو افطار کرانے کے والے سے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو چاہے کوئی بھی، لہٰذا یہ ہے کہ اس کے اجور اپنی جگہ، لیکن اگر یہ ذہن میں ہے کہ اس سے مجھے سرٹیفکیشن مل جائے گی حرام خوری کی، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی یعنی محرومی کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں
محفوظ فرمائے. اور ایک بات اس میں اس ذہن میں یہ بھی نوٹ کرنے کی کہ یہ چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجور کا وعدہ سب سے پہلے سامنے کون موجود ہے کہ جن کو سنایا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، وہ کمپینین اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پوری زندگی کا لائے عمل یہ تھا کہ 16 آنے 100% فرائض پر عمل کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے. تو یہ ٹرینڈ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجور بھی انہیں عطا فرمائے. آج ہم بھی اپنے اس زندگی کے معاملات کو بیلنس کر لیں اس لحاظ سے، تو پھر ہمارے لیے بھی اجور انشاءاللہ وہ موجود ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ پانی کے ایک گھونٹ پر یا لسی کے ایک گھونٹ پر بھی یہ تینوں اجور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر ہے. اللہ کے دینے میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ومن اشبع صائما، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دے. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، پیٹ بھر کر اگر افطار کرا دے تو ایسا اجر بیان فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعتاً لوٹنے کو دل چاہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوضی شربتن، اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اسے ایسا سیراب کرے گا، ایسا سیراب کرے گا کہ لا یظمأ، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام جو فیوز و برکات ہیں رمضان مبارک کی ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کی جو 3 عشرے ہیں ان کی بھی جو بھی فضیلت ہے وہ بیان فرمائے. فرمائے کہ شہر اولہ رحمہ وأوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے. یعنی ایک بندہ مومن ٹھان لے کہ مجھے محنت کرنی ہے اس ماہ مبارکہ میں اللہ کو راضی کرنے کے خلوص اور اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی رمضان سے پہلے عشرے سے وہ رحمتوں کا نزول ہے کہ جو کہ اس پر نشاور کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ مزید محنت کرتا ہے تو درمیانی عشرے میں اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش کا بھی اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتا ہے، اور مزید پھر وہ آخری عشرے میں اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے خلاصی کا بھی پروانہ جاری فرما دیتا ہے. اور اس خطبے میں آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من خفف عن مملوکہ فی، کہ جس نے اپنے ماتحت لوگوں کے کام میں تخفیف کر دی، خیال کر لیا روزے کے حوالے سے کہ یہ روزے دار ہے، اور کوئی بھی اونر ہے فیکٹری کا یا کوئی بھی ماتحت لوگ اور اس کے اوپر اسے نگران بنایا گیا ہو، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر وہ روزے کا خیال کرتے وہ ان کے کام میں تخفیف کر دیں. اور جیسے کہ عموماً الحمدللہ ہمارے شہروں میں یہ اہتمام کمپنیز میں جو بھی اونرز ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹی آورز بھی کم ہو جاتے ہیں، 8 گھنٹے کے بجائے 4.5 گھنٹے جو بھی، اور یہ کہ کام میں بھی تخفیف کا معاملہ خیال وہ کر لیا جاتا ہے. تو یہ بشارت ہے اللہ کے رسول کی کہ جو اپنے ماتحت کے کام میں تخفیف کر دے گا تو اس کے لیے بھی کیا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، وآتقہ من النار، اور اس کے لیے بھی جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ وہ جاری فرما دے. یہاں پر ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے جو امپلائمنٹ ہے اس کا اس اعتبار سے خیال رکھیں، جو بھی کاروباری حضرات موجود ہیں، اونرز موجود ہیں فرمز کے، وہ خیال رکھیں. وہاں ہمیں جو ہمارے ماتحت ہماری ازواج ہیں اس حوالے سے ان کا بھی تو خیال رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. یعنی جہاں ہم باہر خیال رکھیں